الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم حاضرین و سامعین، اسلام ایک ایسا مکمل اور فطری دین ہے جو انسان کے جسمانی، ذہنی اور روحانی ضروریات کو متوازن انداز میں پورا کرنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے۔ انہی فطری ضروریات میں سے ایک ضرورت جنسی خواہش بھی ہے، جس کے لیے اسلام نے نکاح کا پاکیزہ اور باعزت راستہ مقرر فرمایا ہے۔ نکاح نہ صرف انسانی فطرت کی تکمیل کا ذریعہ ہے، بلکہ عفت و پاک دامنی، عزت و غیرت اور معاشرتی پاکیزگی کا بھی ضامن ہے۔ اس نکاح کی فضیلت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، النکاح من سنتی فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی، یعنی نکاح میری سنت سے ہے، تو جس نے میری سنت پر عمل نہیں کیا وہ مجھ سے نہیں۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ نکاح ایک ایسی سنت ہے کہ اگر کوئی بغیر کسی شرعی عذر کے، بغیر کسی مصلحت صحیحہ کے اگر کوئی نکاح نہیں کرتا تو اس کے لیے یہ حدیث مبارکہ وعید و تنبیہ ہے۔ یعنی جو شخص نکاح کو غیر ضروری سمجھ کر اس سے اعراض کرتا ہو، وہ در حقیقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے منہ پھیرنے والا ہے۔ ایک اور مقام پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نوجوانوں کو خاص طور پر مخاطب کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو نکاح کی طاقت رکھتا ہو وہ نکاح کرے، کیونکہ یہ نگاہ نیچی رکھنے والا اور شرمگاہ کو محفوظ رکھنے کا ذریعہ ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ نکاح محض ایک رسم یا دنیاوی بندھن نہیں، بلکہ یہ ایک ایسی سنت نبوی ہے کہ جو انسان کی فطری، جسمانی اور روحانی ضروریات کو پاکیزہ دائرے میں پورا کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ عفت و پاک دامنی، نگاہ کی حفاظت، شرمگاہ کی حفاظت اور معاشرتی طہارت کا ضامن ہے۔ نکاح ایک ایسا پاکیزہ رشتہ ہے کہ جس کے ذریعے خاندان وجود میں آتے ہیں، نسل انسانی کی بقا ہوتی ہے، محبت، سکون اور رحمت کے رشتے قائم ہوتے ہیں۔ نکاح کے اس پاکیزہ عمل کے ذریعے دو اجنبی ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے رشتے میں بندھ جاتے ہیں، اور انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یعنی اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں زوجین کو ایک دوسرے کے لباس سے تشبیہ دی گئی ہے۔ مراد یہ ہے کہ جس طرح لباس انسان کے وجود کو ڈھانپ کر اسے وقار، زینت اور تحفظ عطا کرتا ہے، اسی طرح میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے لیے سکون قلب کا ذریعہ ہوتے ہیں، عزت و عیب پوشی کا سبب و وسیلہ ہوتے ہیں اور زندگی کی زینت کی تکمیل کا سبب ہوتے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کو ڈھانپتے ہیں، سنوارتے ہیں اور سہارا دیتے ہیں، اور اسی باہمی تعلق سے زندگی کا سفر محبت، اعتماد اور رحمت کے سائے میں آگے بڑھتا ہے۔ لیکن افسوس کہ آج ہمارے معاشرے میں کئی رکاوٹ ایسی پیدا ہو گئی ہے یا پیدا کر دی گئی ہے کہ جن کی وجہ سے نوجوان نسل نکاح کی سعادت سے محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کہیں جہیز کی لعنت ہے کہ جو لڑکی والوں پر بوجھ ڈالتی ہے، اور کئی غریب گھرانے اپنی بیٹیوں کے نکاح میں تاخیر کرنے پر وہ مجبور ہو جاتے ہیں، تو کہیں بے روزگاری اور مہنگائی کی وجہ سے نوجوان لڑکوں کے لیے گھر بسانا اور زندگی کے اخراجات اٹھانا دشوار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کہیں خاندانی غیر ضروری رسومات، شادیوں میں اسراف اور دکھلاوا شادی جیسے پاکیزہ عمل کو مہنگا اور مشکل بنا دیتا ہے، تو کہیں والدین کی ضد، انا بھی اولاد کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، کیونکہ والدین سرپرست ذرا سی رنجش یا اپنی پسند کو ترجیح دیتے ہوئے نکاح جیسے اہم معاملے میں غیر ضروری تاخیر کر دیتے ہیں۔ اسی طرح کہیں تو نسل، برادری یا خاندان کی برتری کے چکر میں اچھے رشتے کو بھی رد کر دیا جاتا ہے، جس کا نقصان بیٹے بیٹیوں دونوں کو ہی اٹھانا پڑتا ہے۔ تو یہ وہ تمام رکاوٹیں ہیں کہ جو در حقیقت نکاح جیسی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل، بلکہ مشکل ترین بناتی چلی جا رہی ہے، حالانکہ اسے تو آسان کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمہارے پاس کوئی ایسا رشتہ آئے
کہ جس کے دین اور اخلاق سے تم راضی ہو تو اس کا نکاح کر دو، اگر ایسا نہ کیا تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں یہ بات بھی بیان ہوئی ہے کہ بڑی برکت والا وہ نکاح ہے کہ جس میں بوجھ کم ہو۔ تو معلوم ہوا کہ اسلام تو ہمیں نکاح میں آسانی کا حکم دیتا ہے، لیکن افسوس آج کے معاشرے میں ہم نے اس فطری، سادہ اور بابرکت سنت کو خود اپنے ہاتھوں سے مشکل بنا دیا ہے۔ غیر شرعی رسومات، رسم و رواج، فضول خرچیاں، مہنگے جہیز، غیر ضروری تقاضوں اور معاشرتی دباؤ، یہ ساری ایسی رکاوٹیں ہیں جو نوجوان نسل کے نکاح میں تاخیر کا سبب بن رہی ہے، اور پھر نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ معاشرہ بے راہ روی کا شکار ہو جاتا ہے، فحاشی عام ہو جاتی ہے، اور اس طرح اخلاقی زوال پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ لہذا وقت کا تقاضا یہی ہے کہ نکاح کو اس سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسان کیا جائے، یہی دین کا مطالبہ ہے اور یہی معاشرتی فلاح کا راستہ۔ اس تمام وضاحت کے بعد اب ہم کلام کرتے ہیں اس بارے میں کہ وجہ کوئی بھی ہو، اگر کوئی بھائی، کوئی بہن نکاح کرنے کی چاہت و خواہش کے باوجود نکاح نہ کر پائے تو اب اس کے لیے شریعت کا کیا حکم ہے، شریعت اسلامیہ کیا تعلیم ارشاد فرماتی ہے، ان مسائل پر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے نکاح کی شرعی حیثیت پر ہم کلام کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ فی نفسی ہی نکاح سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے، لیکن بسا اوقات مختلف افراد کی مختلف کیفیات کی وجہ سے یہی نکاح کسی کے حق میں واجب ہو جاتا ہے، کسی کے حق میں فرض ہو جاتا ہے، تو کسی کے حق میں نکاح کرنا حرام بھی ہو جاتا ہے، اسی طرح کسی کے حق میں نکاح کرنا مکروہ بھی ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک شخص ہے کہ وہ حالت اعتدال میں ہو، یعنی نہ تو اس پر بہت زیادہ شہوت کا یعنی جنسی خواہشات کا غلبہ ہوتا ہو، نہ ہی وہ نامرد ہے، بلکہ وہ جسمانی طور پر نکاح کے قابل ہے، تو یہ اعتدال کی حالت ہے۔ تو جو افراد اعتدال کی حالت میں ہو اور وہ نان نفقہ یعنی بیوی کا خرچہ اٹھانے کی استطاعت بھی رکھتے ہوں تو اب ایسے افراد کے لیے نکاح کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ پھر اس میں اگر انسان یہ نیت کرے کہ میں نکاح اس لیے کر رہا ہوں تاکہ گناہ سے بچ جاؤں یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل ہو جائے، یا یہ نیت کرے کہ نکاح کے ذریعے نیک اولاد ہو اور امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اضافہ ہو، تو ایسی نیک نیتوں کی وجہ سے ایسا شخص ثواب کا حقدار بھی ہوگا۔ اس کے برعکس اگر کسی کی نیت صرف یہ ہو کہ مجھے بس جسمانی لذت حاصل کرنی ہے، مجھے بس اپنی شہوت کو پورا کرنا ہے، تو اب ایسا شخص ثواب کا حقدار نہ ہوگا، اگرچہ وہ گناہوں سے تو بچ جائے گا، لیکن بہرحال اچھی نیتوں پر ملنے والے اجر سے وہ محروم ضرور ہوگا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اعتدال کی حالت میں نکاح کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ پھر نکاح کی دوسری صورت یہ ہے کہ جب انسان اعتدال کی حالت سے آگے بڑھ جائے، تجاوز کر جائے، یعنی پہلی صورت میں تو یہ بیان ہوا کہ انسان اعتدال کی حالت میں ہو، بہت زیادہ شہوت کا غلبہ نہ ہو، نان نفقے کی ادائیگی پر قدرت رکھتا ہو، تو نکاح سنت مؤکدہ ہے۔ لیکن دوسری صورت میں حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نان نفقے کی ادائیگی پر قدرت رکھتا ہو لیکن وہ اعتدال کی حالت سے آگے بڑھ جائے، تجاوز کر جائے، یعنی اس پر شہوت کا ایسا غلبہ ہو کہ اگر وہ اب نکاح نہیں کرتا ہے تو اسے اندیشہ ہے، اسے خوف ہے کہ وہ گناہ میں مبتلا ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں نکاح کرنا واجب ہوگا۔ اور اگر کسی کو یقین ہو کہ وہ گناہ میں مبتلا ہو جائے گا، زنا میں مبتلا ہو جائے گا، تو اب ایسے افراد کے حق میں نکاح کرنا فرض ہوگا۔ اسی طرح چوتھی صورت یہ ہے کہ ایسا شخص کہ جو جسمانی طور پر نکاح کے قابل ہو لیکن اسے اندیشہ ہو کہ وہ نکاح اگر کرے گا تو بنیادی ضروریات کو ہی وہ پورا نہیں کر سکے گا، تو اب ایسے افراد کا نکاح کرنے کا عمل مکروہ ہوگا۔ اور اگر کسی کو یقین ہو کہ نکاح کے بعد وہ بنیادی ضروریات پوری کر ہی نہیں سکتا، نان نفقہ بیوی کے اخراجات کو برداشت کر ہی نہیں سکتا، اگر کسی کو یقین ہو تو اب ایسے شخص کا نکاح کرنا ہی حرام ہے۔ فی نفسی ہی نکاح سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے، لیکن بسا اوقات مختلف افراد کی مختلف کیفیات کی وجہ سے یہی نکاح کرنا کسی کے حق میں واجب ہوتا ہے، کسی کے حق میں فرض ہو جاتا ہے، تو کسی کے حق میں نکاح کرنا حرام ہو جاتا ہے۔
اسی طرح کسی کے حق میں نکاح کرنا مکروہ بھی ہوتا ہے۔ نکاح کی شرعی حیثیت کی تفصیل کے بعد اب ہم کلام کریں گے اس بارے میں کہ اگر کوئی بھائی کوئی بہن نکاح کرنے کی چاہت، نکاح کی خواہش کے باوجود بھی اگر وہ نکاح نہ کر پائے تو اب ایسے افراد کے لیے شریعت کی کیا تعلیم ہے۔ تو اصولی ضابطۂ شرع یہ ہے کہ ایسے افراد جو بالغ ہو چکے ہوں لیکن وہ شادی پر قدرت نہیں رکھتے تو ایسے افراد عفت و پاک دامنی اختیار کریں، کیونکہ یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمائی ہے وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور جو لوگ نکاح کی قدرت نہیں رکھتے وہ پاک دامنی اختیار کرے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے۔ تو اس آیت مبارکہ میں بیان ہوا ہے کہ جو افراد نکاح کی قدرت نہیں رکھتے وہ پاک دامنی اختیار کرے، یعنی انسان خود کو گناہوں سے، گندی چیزوں سے، ممنوعات سے محفوظ رکھے۔ اب انسان کس طرح خود کو گناہوں سے بچا سکتا ہے، محفوظ رکھ سکتا ہے، اس بارے میں ہم چند اسباب بیان کریں گے۔ پہلی چیز نگاہوں کی حفاظت ہے، یعنی کسی بھی نامحرم نامحرمہ کی طرف نگاہ ہرگز نہ اٹھائی جائے، کیونکہ یہ نظر ہی ہے کہ جو گناہ کا دروازہ کھولتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان والوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اس آیت مبارکہ میں پہلے نظر کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے، پھر شرمگاہ کی حفاظت کا حکم۔ معلوم ہوا کہ گویا کہ نظر کی بے احتیاطی ہی شرمگاہ کے گناہ کی طرف لے جاتی ہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں العینان تزنیان، یعنی آنکھیں زنا کرتی ہے۔ مراد یہ ہے کہ اگرچہ اصلاً زنا ایک جسمانی فعل کا نام ہے، لیکن جب آنکھیں کسی نامحرم کو شہوت کے ساتھ دیکھتی ہے تو یہ زنا کے راستے کا پہلا قدم ہوتا ہے، کیونکہ نظر ہی خواہشات کو ابھارتی ہے۔ انسان کی طبیعت میں یہ بات ہے کہ جو چیز وہ دیکھتا ہے دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ نامحرم پر شہوت بھری نظر دل میں محبت، تعلق یا خواہش پیدا کر دیتی ہے اور یہ آگے چل کر بڑے گناہ تک لے جاتی ہے۔ لہذا یہ ضروری ہے کہ انسان اپنی نظروں پر کنٹرول کرے، اپنی نظروں کی حفاظت کرے، آوارہ نظری سے بچے، کیونکہ جب انسان اپنی نظروں کی حفاظت کرتا ہے تو اس سے گناہ صادر ہو جانے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا سبب، یعنی جو افراد نکاح پر قدرت نہیں رکھتے اور وہ خود کو گناہوں سے بچانا چاہتے ہیں تو ان پر لازم ہے کہ وہ بے حیائی پر مبنی فلمیں، ڈرامے، سوشل میڈیا کلپس اور دیگر فحش مناظر سے، فحش مواد سے، فحش رسائل سے خود کو سختی سے بچائیں، کیونکہ یہ تمام چیزیں دل و دماغ کو آلودہ کر دیتی ہے، نفسیاتی اضطراب، جلد بازی اور غیر فطری خواہشات کو جنم دیتی ہے۔ ایسے مناظر انسان کے اندر موجود صبر اور پاک دامنی کو کمزور کر دیتے ہیں اور اس طرح انسان آہستہ آہستہ گناہوں کے قریب ہوتا ہی چلا جاتا ہے۔ لہذا پھر یہ ضروری ہے کہ انسان بے حیائی کے تمام ہی ذرائع سے کنارہ کشی اختیار کرے۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ العزیز گناہ کرنا بے حد مشکل ہو جائے گا۔ اسی طرح تیسرا سبب، یعنی جو افراد نکاح پر فی الحال قدرت نہیں رکھتے لیکن اپنے ایمان و حیا کی حفاظت چاہتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ میوزک، گانوں اور ہر اس چیز سے خود کو بچائے کہ جو دل میں فتنہ اور نفس میں ہیجان پیدا کر دیتے ہوں، کیونکہ یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ میوزک اور گانے صرف وقت کا ضیاع ہی نہیں بلکہ یہ دلوں کو غفلت میں ڈالنے والے اسباب ہے، نفسانی خواہشات کو بھڑکا دینے والے، روحانی کمزوری کا سبب بننے والے اور انسان کو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کی معصیت و نافرمانی کے راستے پر ڈالنے والے عوامل ہے۔ یہ چیزیں دل سے حیا کو ختم کر دیتی ہے، نفس کو گناہ کی طرف مائل کر دیتی ہے اور انسان کی سوچ و فکر کو غیر حقیقی ایک فریب زدہ دنیا میں لے جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بسا اوقات انسان ان گناہوں کے اثر سے خیالی محبت، بے بنیاد جذبات اور ناجائز تعلقات کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں جبکہ انسان نکاح کی چاہت رکھتا ہو، نکاح کی خواہش رکھتا ہو، لیکن اسباب نہ ہونے کی وجہ سے نکاح کرنے سے وہ عاجز ہو،
تو ایسے وقت میں سب سے بڑی آزمائش نفس کی خواہشات کی پیروی سے بچنا ہوتا ہے۔ لیکن اس حالت میں یہ میوزک، یہ گانے ان فتنوں کو مزید بڑھا دیتے ہیں اور انسان کے دل سے تقوی اور طہارت کو چھین لیتے ہیں۔ لہذا ضروری ہے کہ پھر ان ممنوعات سے خود کو انسان محفوظ رکھے، میوزک سے، گانے باجوں سے خود کو بچائے۔ اسی طرح آخری اور نہایت اہم سبب یہ ہے کہ وہ افراد جو نکاح کی خواہش رکھتے ہوں لیکن نکاح کے اسباب مثلا مالی تنگی، خاندانی رکاوٹ یا حالات کی خرابی کے باعث اس پر قدرت نہیں رکھتے اور انہیں گناہوں میں مبتلا ہو جانے کا خوف لاحق ہو، تو ان پر لازم ہے کہ وہ خود کو ایسے پاکیزہ اور روح پرور ماحول میں، اعمال میں مشغول رکھیں کہ جو دل کو نور عطا کرتے ہیں، کیونکہ جب دل میں نور ہوگا تو یقینی بات ہے کہ انسان گناہوں سے بچنے کی طاقت و قوت پائے گا اور اس کے اندر صبر و استقامت پیدا ہوگی۔ ایسا شخص نیکیوں کی طرف مائل ہوگا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو ہر چیز پر مقدم رکھے گا۔ اس نور کی برکت سے انسان کی سوچ و فکر، نیت اور عمل میں ایسی پاکیزگی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ گناہوں سے بچنے کے سلسلے میں مؤثر طریقے اپنانے لگتا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ دل میں یہ نور کس طرح پیدا ہوتا ہے؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے فارغ اوقات کو قرآن کریم کی تلاوت میں گزارے، کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے، استغفار کی عادت قائم کرے، درود پاک اور نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے قلب کو منور کرے، دینی کتب کا مطالعہ کرے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے، خوب نوافل کا اہتمام کرے۔ اسی طرح دیگر عبادات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ کھانے پینے میں ہونے والی بے اعتدالی سے بھی پرہیز کرنا ضروری ہے، کیونکہ جب انسان اپنی خوراک میں زیادتی کرتا ہے، خاص طور پر زیادہ گوشت، چربی، شہد اور مرغن غذاؤں کا انتخاب کرتا ہے، تو اس کا اثر نہ صرف جسمانی صحت پر پڑتا ہے بلکہ اس کی نفسانی خواہشات میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ لہذا کھانے میں اعتدال و توازن رکھنا بھی ضروری ہے، صرف بقدر ضرورت ہی کھایا جائے۔ اسی طرح اگر ممکن ہو تو ہر ہفتے میں 2 دن مثلا عید اور جمعرات کا روزہ رکھے، اس کی عادت قائم کی جائے، کیونکہ روزہ نہ صرف جسمانی صفائی کا ذریعہ ہے بلکہ نفسانی خواہشات کو کنٹرول میں رکھنے کا بہترین ذریعہ و سبب بھی ہے۔ لہذا ایسے افراد ہفتے میں 2 روزے ضرور رکھیں۔ اگر ہفتے میں 2 روزے رکھنا ممکن نہ ہو تو کم از کم مہینے میں 3 روزے ضرور رکھیں، اس کی عادت قائم کی جائے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ وہ تمام اسباب ہے کہ جن پر عمل کرنے کی صورت میں انشاءاللہ العزیز دل میں نورانیت پیدا ہوگی، دل و دماغ پاک اور روشن ہوں گے اور گناہ کرنا انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ ضروری ہے کہ ان اسباب کو اختیار کیا جائے، اپنے قلوب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے منور و سرشار کیا جائے تاکہ دنیا و آخرت کی کامیابی حاصل ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔